فقالوا انا الیکم مرسلون، ہم نے تیسرا رسول ان کی تائید کے لیے بھیجا تو سب نے مل کر کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ قوم نے کہا کہ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، کہا تم ہمارے ہی جیسے انسان، جیسے ہماری پیدائش ہوئی ویسے تمہاری پیدائش ہوئی، جیسے انسانی حوائج اور ضروریات ہمیں پیش آتی ہے ویسے تمہیں بھی پیش آتی ہے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ تم انسان ہو تو رسول کیسے ہو؟ اس زمانے کے لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کوئی انسان بھی رسول ہو سکتا ہے، اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسولوں کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو رسول بنا ہی نہیں سکتا، اور یہاں غلو کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی رسول انسان نہیں ہو سکتا۔ تو قوم نے رسولوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ رسولوں نے کہا کہ انا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام تم تک پہنچا دینا ہے، مانتے ہو تو ٹھیک ہے اور نہیں مانتے ہو تو ہمارے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ تم کو پکڑ کر منوائے، ہم بتاتے رہیں گے تم کو، رب کا پیغام پہنچاتے رہیں گے، لیکن ہم زبردستی تم سے نہیں منوا سکتے۔ تو انہوں نے رسولوں پر تہمت دو چار کریں گے۔ رسولوں نے کہا معکم، تمہارے ساتھ جس ذات نے تم کو پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ کر اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو تم نے معبود بنا لیا، ان کی عبادت کر رہے ہیں، اور تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو تم نحوست ہمارے سر اٹھتے ہو۔ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تم سے ناراض ہے، اسی لیے تمہارے اوپر بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی سے دو چار ہو۔ تم حد سے نکل جانے والے لوگ۔ تو ان لوگوں نے رسولوں کو ستایا، مارا، تکلیف دی۔ شہر بستی کے اطراف سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، جب دیکھا کہ وہ رسولوں کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے اور ان کی پیروی اختیار نہیں کی جاتی ہے، تو وہ آدمی دوڑا آیا۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، کہا ہے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، مالک ہیں اور نہ کسی نقصان کے مالک ہیں، کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ایسوں کی عبادت کیوں کروں؟ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی شفاعتهم شیئا ولا هم ينقذون، کہ اگر رحمان کچھ ہم کو نقصان پہنچانا چاہے تو یہ سفارش بھی نہیں کر سکتے، ان کی سفارش بھی میرے کوئی کام نہیں آ سکتی، یہ نہ مجھے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچا سکتے، تب تو میں کھلی گمراہی میں ان کی عبادت بھی کروں اور مشکل سے چھڑا بھی نہ سکے،
مصیبت میں پھنس جاؤں، مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں تو یہ مجھے چھڑا بھی نہ سکے، انی اذا لفی ضلال مبین، تب تو میں کھلی گمراہی میں ہو جاؤں۔ تو قوم نے کیا کیا؟ اس کو بھی ڈرایا تھا، اس نے ان کی نصیحت اور خیرخواہی کو نہیں سنا، اس کو قتل کر دیا۔ تو نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کیا۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کہا گیا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو۔ جنت میں گیا تو وہاں بھی اپنی قوم کی خیرخواہی کو نہیں بھولا، وہاں بھی کہتا رہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے کیوں بخش دیا،